حمدا والصلاة والسلام بہار شریعت درس نمبر 23۔ آج کے درس میں ہم غسل کا بیان پڑھیں گے۔ کچھ ہم اختصار سے کام لیں گے کہ مضامین کافی ہیں اور وقت جو ہے وہ کم ہے، تو پہلے ہم فرائض علوم کو مد نظر رکھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ فرض کفایہ جو مسائل ہیں ان کی طرف آئیں گے۔ تو غسل کا بیان، غسل جو ہے یہ طہارت کبریٰ ہے، اور اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ اور فرمایا حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ عورتیں، حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ یہاں آگے احادیث کا سلسلہ ہے، ہم تبرکن ایک حدیث پڑھیں گے، اس کے آگے مسائل کا سلسلہ شروع کریں گے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہو، تو یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کا سا وضو فرماتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر تیل تین لپ پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر پانی بہاتے۔ یہ آپ کا طریقہ غسل تھا۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے مستحبات اور فرائض کا استنباط کیا ہے۔ مسائل کی طرف آتے ہیں جی۔ غسل کے مسائل، ہم انہوں نے جو فرائض لکھے ہیں اس کو ہم صرف اختصاراً بیان کریں گے، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے فی الحال۔ غسل کے مسائل، غسل کے فرض ہونے کے اسباب بعد میں لکھے جائیں گے، پہلے غسل کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ غسل کے 3 جز ہیں، اگر ان میں ایک میں بھی کمی ہوئی غسل نہ ہوگا۔ چاہے یوں کہو کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا، کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے۔ یوں غسل نہ ہوگا، نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں، حلق کے کنارے تک پانی بہائے۔ یعنی خلاصہ یہ کہ منہ کا گوشہ تر ہو جانا چاہیے، تب اس کی کلی شمار ہوگی اور اس کا فرض ادا ہوگا۔ اس کے بعد آگے جی ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی ایک فرض ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا، کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر رینٹھ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ خلاصہ یہ کہ ناک کا بھی گوشہ، ناک کے اوپر جو نرم ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پانی پہنچانا، یہاں تک کہ جلن ہونے لگ جاتی ہے، وہاں فرض ہے۔ اگر ایسا نہ کرے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا فرض ہے جی تمام ظاہر بدن کا دھونا، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک، جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا۔ اکثر عوام بلکہ بعض پڑھے لکھے یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھے کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے نہیں دھلیں گے اور غسل نہ ہوگا۔ لہذا
بالتفصیل بیان کیا جاتا ہے. انہوں نے بالتفصیل ایک ایک عضو کو گن کے بتایا ہے. مثلا داڑھی کے اندر جو ہے پانی کا پہنچنا، ٹھیک ہے، بغلوں کے نیچے بالوں کا پہنچنا، پانی کا پہنچنا ناف میں، ٹھیک ہے، بازو کا ہر پہلو، ہر کروٹ، پیٹھ کا ہر ذرہ، پیٹ کی پلٹیں اور جسم کا ہر رونگٹا، پاؤں کی تلوے، ایڑیوں کی پچھلی طرف جانب کوچیں وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں. الغرض اس میں بھی یہی کہیں گے کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کی چوٹی، پاؤں کی ایڑی اور ناخنوں تک جسم کا انگ جو ہے وہ پانی سے بھیگ جانا، تر ہو جانا، جو غسل کا فرض ہے. یہ ہو گیا جناب فرض. آگے غسل کی سنتیں. غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے. پھر استنجے کی جگہ دھوئے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو. پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کرے. پھر نماز کا سا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے. ہاں اگر چوکی یا تختے یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عام جگہ پر بندہ نہا رہا ہوتا ہے نا تو وہ جگہ نیچے والی پاک نہیں ہوتی، تو پاؤں جو ہے نا وہ آخر میں دھونے پڑتے ہیں. لیکن اگر تختے پھٹے پتھر پر نہا رہا ہے تو وہ اگر پاک ہے تو پاؤں پہلے بھی دھو سکتا ہے. بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے، خصوصاً جاڑے میں. پھر یہ بھی مستحب ہے، سنت ہے. پھر 3 مرتبہ داہنے مونڈے پر پانی بہائے. پھر بائیں مونڈے پر 3 مرتبہ، سر پر اور تمام بدن پر 3 بار. پھر جائے غسل سے الگ ہو جائے. اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے. اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو اور قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ ہو. تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملنا بھی جو ہے ایک علیحدہ سے سنت ہے. ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا ستر تو ضروری ہے مرد کے لیے. اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے، مگر یہ احتمال بہت بعید ہے. کسی قسم کا کلام نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے. بعد نہانے کے رومال سے بدن پونچھ ڈالے تو اس میں حرج نہیں ہے. یہ تھے جی انہوں نے 16 مستحبات سنتیں بیان فرمائی ہیں. آگے ہے جی غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں. انہوں نے چند ایک بیان فرمائی ہیں. منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا بھی ایک سبب ہے غسل کے فرض ہونے کا. اور اس میں یہ ہے کہ اگر جو ہے کسی کمزوری کی وجہ سے یا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے منی کا خروج ہوتا ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا. انہوں نے جو قید لگائی ہے بالکل درست لگائی ہے، شہوت کے ساتھ، خواب میں ہو چاہے کسی اور سبب کے وجہ سے ہو، غسل واجب ہو جائے گا. اس کے بعد آگے لکھا ہے جی احتلام، یعنی سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی اور اس تری کے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے. اگرچہ خواب یاد نہ ہو، یعنی احتلام ہونا یاد نہ ہو اس کو، اور اگر یقین ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مزی بلکہ پسینہ یا پیشاب یا ودی یا کچھ اور ہے، تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو، غسل واجب نہیں. اور اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں بننا ہے. یہ 3 چیزیں منی، مزی اور ودی، یہ بہت تفصیل طلب تینوں چیزیں. ان میں کافی گہرا فرق ہے جو کہ قدوری شریف کی ابتدا میں لکھا گیا ہے. اس کو ہم اپنے مقام کے ساتھ بما حواشی جو ہے نا اس کا بیان کریں گے. آگے جی حشفہ یعنی سر ذکر، عضو تناسل کی اوپر والی جگہ کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا، دونوں پر فاعل و مفعول دونوں پر جو ہے وہ غسل واجب ہو جائے گا.
شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو، انزال ہو یا نہ ہو، بشرطے کہ دونوں مکلف ہوں۔ مکلف یعنی بالغ عاقل ہوں، ان پر حکم لگتا ہو، اور اگر ایک بالغ ہے تو اس بالغ پر فرض ہے، اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں مگر غسل کا حکم دیا جائے گا۔ مثلا مرد بالغ ہے اور لڑکی نابالغ تو مرد پر فرض ہے، اور اگر لڑکی نابالغہ کو بھی نہانے مگر لڑکی نابالغہ کو بھی نہانے کا حکم ہے، اور اگر لڑکا نابالغ ہے عورت بالغہ ہے تو عورت پر فرض ہے، اور بالغ اور لڑکے کو بھی حکم دیا جائے گا کہ وہ بھی غسل کرے۔ فرض ہونا اور بات ہے، حکم ہونا اور بات ہے، یعنی نابالغ جو ہے وہ اس کا مکلف نہیں ہے۔ آگے جی فائدہ، ان تینوں وجوہ سے جس پر نہانا فرض ہو اس کو جم اور ان اسباب کی کو جنابت کہتے ہیں۔ حیض سے فارغ، چوتھا فرضیت کا سبب حیض سے فارغ ہو جب عورت تو اس پر بھی غسل کرنا فرض ہے، اور نفاس سے فارغ ہو تو اس کو بھی غسل کرنا فرض ہے، اس عورت پر بھی غسل کرنا فرض ہے۔ اسی لیے انہوں نے جو ہے نا پیچھے دو علیحدہ علیحدہ آیات لکھی، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاغْسِلُوا، نا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، وہ ایک پیچھے ہے۔ اور آگے انہوں نے عورتوں کے متعلق علیحدہ سے آیت لکھی حَتَّى يَطْهُرْنَ، وہ ان کی تقسیم ہی بتا رہی تھی کہ یہ جو اوپر بتایا گیا وہ حالت جنابت کی وجہ سے، اور یہ کسی اور سبب کی وجہ سے۔ آگے جی وقوف مزدلفہ میں بھی غسل فرض ہے، دخول منا پر بھی غسل فرض ہے، جمرہ پر کنکریاں مارنا اس پر بھی غسل فرض ہے، دخول مکہ پر بھی غسل فرض ہے، طواف جبکہ یہ تین پچھلی باتیں بھی 10ویں ہی کو کرے، اور جمعہ کا دن ہے تو غسل جمعہ بھی، یوں ہی اگر عرفہ یا عید جمعہ کے دن پڑے تو یہاں والوں پر 2 غسل ہوں گے۔ یہ تھے جناب فرض غسل کا بیان۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل نصیب فرمائے۔ ھذا ھو المرام، اللہ تعالی علم بحقیقت الکلام۔